علامہ اجلال حیدر نقوی کی تقریر اور مجلس سننے کے لیے آفیشل چینل سبسکرائب کریں۔ پڑھی ہے، سب نے لکھا، سب متفق ہے کہ ایک ہی سال ہے جس میں محسن علیہ السلام بی بی ختیجہ اور اسی سال میں محسن علیہ السلام جناب ابو طالب اس دنیا سے پردہ کیا، اور اس سال کا نام رکھا رسول نے عام الحزن، یعنی غم والا سال۔ کتابوں میں مل جائے گا، اگر یہ غم کیوں کرتے ہیں تو رسول سے پوچھو پورے سال کو عام الحزن کیوں کہا، غم والا سال۔ اور جو میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو برادران اہل سنت کے پہاڑ جیسے علماء کا، انہوں نے لکھا کہ جب علی نے آ کر رسول کو خبر دی آپ کے پیارے چچا دنیا سے چلے گئے ہیں، تو یہ خبر پہاڑ بن کے رسول کے قلب پر گری اور کہا یا علی آپ جائیے، غسل و کفن کیجیے۔ جب ہو گیا، جس حجرے میں جنازہ تھا سرکار ابو طالب کا، جملے یہی ہیں جو حوالے میں نے دیے بھائیوں کی کتاب سے، ہماری تو بھری پڑی ہے۔ کہتے فقام فدخل علیہ فمسح جبینہ الایمن 4 مرۃ وجمینہ الایسر 3 مرۃ۔ فرمایا اس حجرے میں آئے رسول جہاں ابو طالب کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور کھڑے ہو کے قریب گریا کرنے لگے، رونے لگے، پھر جھکے، پہلے دائیں رخسار کا 4 مرتبہ بوسہ لیا، پھر دوسرے رخسار کا 3 مرتبہ بوسہ لے کے رسول فرما رہے ثم قال جزیت خیرا یا امی، کہ چچا جان قیامت کے دن اولین اور آخرین حیران ہو جائیں گے جب آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ دیکھیں گے۔ فرمایا آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جملے رسول کے ہیں، ہر کتاب میں موجود ہے، صرف ہماری کتابوں میں نہیں۔ رسول نے فرمایا ربیت صغیرا وکفلت یتیما ونصرت کبیرا۔ رو کے رسول کیونکہ چچا کی محبت میں رو رہے ہیں، جنازے پہ بوسہ لے کے کہتے ہیں چچا جان جب میں چھوٹا تھا آپ نے میری پرورش کی، ربیتہ صغیرا، جب میں صغیر چھوٹا تھا آپ نے میری پرورش کی، وکفلت یتیما، مصائب میں داخل ہو گیا ہوں ورنہ یہی آیتیں پڑھ دیتا، میں یتیم تھا آپ نے میری کفالت کی، وَنَصَرْتُ كَبِيرًا، جب بڑا ہوا آپ نے میری نصرت کی، مدد کی، آپ نے میری حفاظت کی۔ روتے رہے، اور امت نے اسی بات کا بدلہ لیا ہے ابو طالب سے۔ غیروں نے تو نہیں مارا، جس نے کلمہ پڑھا۔ جرم کیا تھا ابو طالب کا؟ یہی کہ رسول کی کفالت کی، رسول کی حفاظت کی۔ کتابیں گواہی دے رہی ہیں، ادھر ابو طالب کو جنت المعلیٰ میں رسول نے روتے ہوئے قبر میں اتارا، ادھر جبرائیل اتر آیا اور کہا اللہ آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب تیرا یاور اور حامی اب اس دنیا میں نہیں رہا، میرے محبوب اب آپ مکے سے ہجرت کر لیجئے۔ یہیں سے تصور کیجئے جس نے کہ دنیا چھوڑنے پر اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے اب مکہ چھوڑ دیجئے، اس کا مقام نگاہ کبریائی میں کیا ہوگا۔ 1 سے 2 جملے پڑھنے، آپ ماتم کی تیاری کر لیں تاکہ ماتمی جمع ہو گئے ہیں، آپ پرسہ کریں، ماتم کریں، عبادت کی تکمیل ہو جائے۔ تصور کدے کو جاگر کر لیجئے، اس پوری امت میں جتنا ظلم ابو طالب کی ذریت پر ہوا ہے کسی پر نہیں ہوا، اور رونے کا مقام یہ ہے کہ امت نے صرف بیٹوں کو نہیں مارا ابو طالب کے، جو کالے کپڑے پہن کے آئے ہو ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھو، مصائب پڑھ رہا ہوں، ہاتھ سینے پہ ہونا چاہیے۔ آنسو جگر کی گہرائی سے نکلتا ہے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ عزادار کی آنکھ فوراً نم ہو جاتی ہے، وضو کر لیتی ہے۔ جو ماتمی بیٹھا ہے ہائے بلند کر لے، آنسو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ابو طالب کی بیٹیوں کو پہ بڑا ظلم کیا اس امت نے، اور درد کی وہی داستان ہے جس کے ہر پہلو سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔
ابو طالب کے پوتے نے سید سجاد نے ابو طالب کی پوتی کو مدینے پہنچایا ضرور ہے، لیکن خود مدینے سے باہر رہے۔ میں نے جملہ کہا نا کہ ذریت عمران میں عمران کی بیٹیوں پر بھی بڑا ظلم کیا اس امت نے۔ دائیں بائیں آدمیوں دیکھنا بند کرو، کالے کپڑے پہن کے آئے ہو، تصور کا دیکھو، جاگر کرو، ایک روایت پڑھ لو اور منبر چھوڑ لو، کوئی طویل مسائق نہیں، اپنے لفظوں میں بھی نہیں پڑھتا۔ نعمان ابن منذر مدائنی یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے خون رونے والے امام کے سامنے، سفر نامہ پوچھ رہا ہے، چونکہ یہ صحیح روایت ہے۔ جب کربلا سے چلی، میں روایت سناتا ہوں لیکن پہلے یہ صحیح روایت سن لیں، جب کربلا سے چلی ہے تو 64 بیویاں اور 28 بچے کربلا سے چلے، آئے آپ کے بس میں ہے، 64 بیویاں 28 بچے۔ لیکن دربار دمشق کی روایت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا 20 بیویاں ایک رسی میں قید ہے۔ اب یہاں پر محققین سوال کرتے ہیں نا کہ کربلا سے اتنے چلے ہیں، باقی کہاں رہ گئے؟ جب دمشق پہنچے ہیں تو 20 بیویاں کیوں؟ یہی بات اپنے جملوں میں نہیں۔ نعمان ابن منذر سفر نامہ پوچھ رہا ہے چوتھے امام سے، امام کی قید سن چکا، رو کے امام نے بتایا 17 من لوہا پہنایا تھا، توق علیحدہ ہے، ہتھ کڑیاں علیحدہ ہے۔ یہی سوال اس نے کیا، کہتا ہے مولا میں آپ کے عزاداروں کے لیے پوچھ رہا ہوں، انہیں سناؤں گا، وہ ماتم کریں گے، ورنہ میرا مقام تو نہیں۔ خون رو رہے تھے نا سید سجاد۔ اب بتائیں رسول کی ناموس کو لعینوں نے کیسے قید کیا تھا؟ آئے تو آپ کے بس میں ہے۔ سجاد کا خون بڑھ گیا، سید سجاد کا، کہ ابن منظر سن سکتا ہے، اب میں تیزی کر رہا ہوں، کہ ایک رسی میری پھوپھی زینب کے ہاتھوں میں باندھ دی گئی، بقیہ حصہ ام کلثوم، اسی طرح اکبر کی ماں، رسی کا حصہ چلتا رہا۔ بڑی احتیاط سے میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ اس طرح رسی چلتی رہی اور اگلا حصہ رسی کا زجر ملعون کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے تو سن لیا ایسے نا، ابن منذر نے منہ پیٹنا شروع کیا، کہ مولا پھر کیا ہوا؟ کہ وہ پردہ دار پیدل تھیں، یہ ملعون گھوڑے پہ سوار ہوا۔ میں نے آپ کے تصور کرنے کو پہلے اجاگر کر دیا ہے، 2 روایتیں آپ کو سنا دی ہیں، کربلا سے چلے کتنے تھے، شام پہنچے کتنے تھے، صرف اشارہ کروں گا اور منبر چھوڑ دوں گا۔ رو کے سید سجاد کہنے لگے ابن منذر اب خود فیصلہ کر، کہاں گھوڑے کی رفتار اور کہاں پیدل بیبیوں کی رفتار؟ وہ مرد تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، وہ کہاں تک دوڑ سکتی تھی؟ مولا پھر کیا ہوا؟ بیٹھے ہوئے تھے سید سجاد، رو کے ماتم کیا، اٹھ کے ماتم کر کے کہتے ہیں بس اسی طرح کربلا کچھ پہنچے، باقی راستے میں ہی رہے۔ کتنے بچے راستے میں، کتنی پردہ دار بیبیاں راستے میں۔ ہائے تو بلند کر سکتے ہو؟ یہ دشمنی ابو طالب سے تھی، یہ دشمنی علی سے تھی۔ اگر دل سخت ہو گئے تو روایت سن لو۔ بی بی ام لقمان، ناموس خانوادہ بنی ہاشم کی، ہمشیرہ ہے جناب مسلم بن عقیل کی، پرسہ دینے کے لیے آئی نا علی کی بیٹی کو، دیکھنا میری طرف دار ہو، حیران ہو کے پرسہ دے کے رو کے کہتی ہے علی کی بیٹی آپ کے ہاتھوں کے داغ سمجھ میں آتے ہیں، میرے اشارے سمجھ لو، کیونکہ ہاتھوں میں رسیاں آئی، آپ کا یہ داغ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ رسی آئی۔ میں نے کہا دیکھتے میری طرف رہنا، میں اشارہ کروں گا، بات کھول کے نہیں کر سکتا۔ رو کے کہتی ہے بی بی ام لقمان مجھے یہ بتاؤ تمہارا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ صاحب میں نے پڑھ دیا، ماتم کی تیاری کرو، بس یہ سوال کرنا تھا۔ عالم جلال میں علی کی بیٹی اٹھی، کہا ام لقمان میں تم سے سوال پوچھتی ہوں، مجھے جواب دو۔ بی بی کون سا سوال؟ یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری طرف پتھر پھینکے تم اپنے چہرے کا تحفظ کیسے کرو گی؟ ایک مرتبہ کہتی کالت بالیدین، بی بی میں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لوں گی۔ رو کے علی کی بیٹی کہتی ہے میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، بتاؤ رسول کی بیٹی کہاں کہاں چہرہ بچا۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم مظلوم